अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम ऑफिस ने पहली मर्तबा वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिए। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब और अमाराती वज़ीर खारजा की मुलाकात। कभी भी डील नहीं करूंगा, वोट को इज्जत दो की बात पर कायम हूं, नवाज शरीफ। आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसी। सिंध हुकूमत PTI को दीवार से न लगाए, एहतिसाब सबका होगा, फैसल बाबडा। सिंध हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान। राजा परवेज अशरफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बुजुर्ग खातून से बदतमीजी करने वाला पंजाब पुलिस का अहलकार गिरफ्तार। कनाडा में मुसाफिरों के हुकूक पूरे न करने पर मुख्तलिफ एयरलाइंस को जुर्माना। नफरत को शिकस्त देना हम सब कैनेडियंस की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जगमीत सिंह। मुल्क में नौजवान एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करेंगे एंड्रयू शेयर। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी वफाकी रहनुमाओं से पुरुमीद। अमरीकी वजीर खारजा ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरानी जहाज़रानी के नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम ऑफिस ने रिकॉर्ड की अदम फरामी पर पहली मर्तबा वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया और हिदायत की कि अहल होने के बावजूद प्रमोशन न मिलने वाले अफसरान की तफसील भी फराहम की जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ऑफिस ने रिकॉर्ड की अदम फरहमी पर पहली मरतबा वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया और हिदायत की कि अहल होने के बावजूद प्रमोशन न मिलने वाले अफसरान की तफसील भी फराहम की जाए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस से पहली मरतबा 27 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया है। वजारतों के सेक्रेटरीज को रिकॉर्ड की अदम फरहमी पर लेटर जारी किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से खाली आसामियों और भर्तियों से मुतालिक तफसीलात तलब की थी। जारी लेटर में तफसीलात की फराहमी के लिए 9 सितंबर की आखिरी डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से कहा गया कि रेड लेटर वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पर असर डालेगा। वजारतें हर सतह पर खाली आसामियों से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं, जबकि अहल होने के बावजूद प्रमोशन न मिलने वाले अफसरान की तफसील भी फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने हिदायत की कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ 3 माह से ज़ेर इल्तिवा इंज़िबाती कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम की जाएं। इसके अलावा वजारतों के पास मौजूद मतरूका शुदा गाड़ियों, मशीनरी और दीगर साजो सामान की तफसीलात भी दी जाएं। ख्याल रहे, रेड लेटर आखिरी वार्निंग और नापसंदीदगी की अलामत समझा जाता है। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। सऊदी अरब और अमाराती वज़ीर खारजा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और खत्ते की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान की सिफारती और अखलाकी हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर और अमाराती वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जियाद बिन सुल्तान अल नेहान ने सिपा सलार कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के दोनों ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने समेत उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने सिक्योरिटी मसाइल पर पाकिस्तान की सिफारती और अखलाकी हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ قانونی جنگ لڑوں گا اور ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ قانونی جنگ لڑوں گا اور ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں۔ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ شہباز شریف کی 13 اگست کے بعد نواز شریف سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ممکنہ ڈیل کی خبروں پر شہباز شریف اور نواز شریف میں مکالمہ بھی ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ میں کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا، قانونی جنگ لڑوں گا، ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں۔ موجودہ حکومت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، جبکہ ہمیں این آر او کا طعنہ دینے والے بہت جلد عوام سے این آر او مانگیں گے۔ عوام عمران خان اور ان کی کابینہ کا احتساب کرے گی۔ ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دنیا کو جاگنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے، دنیا آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کروائے۔ اس موقع پر نواز شریف نے شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن میں بھرپور شرکت کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ اور پاکلینڈ ریفرنسز میں آصف زرداری، فریال ٹالپور سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ اور پاکلینڈ ریفرنسز میں آصف زرداری، فریال ٹالپور سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے جعلی اکاؤنٹ کیس کی سماعت کی، تاہم متعلقہ جج کی رخصت کے باعث میگا منی لانڈرنگ اور پاکلینڈ ریفرنسز پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کو جیل میں اے سی کی سہولت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آصف زرداری نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود اے سی اور فریج کی سہولت نہیں دی گئی۔ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو سہولتیں دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ادھر کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے آصف زرداری نے پولیس اہلکار کو چھڑی سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، دیکھتے نہیں ہو میری بہن پیچھے ہے۔ عدالت پیشی کے موقع پر آصف زرداری کے اسپا بھٹو، یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی کرائی گئی۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے، کوئی مخالفت کی سیاست نہ کرے، احتساب سب کا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا نے کہا کہ سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے، اربوں روپے ملنے کے باوجود سندھ میں کام نہیں ہوا، کوئی مخالفت یا سیاست کرتا ہے تو کرے، احتساب سب کا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت کو وفاق اور وفاق کو سندھ حکومت کی مدد کرنی چاہیے، کراچی کو صاف کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی واضح کہہ چکی ہے احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی مخالفت یا سیاست کرتا ہے تو کرے، احتساب سب کا ہوگا، سوچنا چاہیے ایک دوسرے سے جھگڑے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل نے کہا سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے، سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، مل کر کام کرنا ہوگا۔ اربوں روپے کے فنڈز ملے ہیں لیکن سندھ میں کام نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر کراچی کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ کراچی میں عوام بدترین زندگی گزار رہے ہیں، کچھ علاقوں میں پانی آ رہا ہے، کچھ علاقے محروم ہیں، کہیں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے، کہیں گندگی کے ڈھیر ہیں۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ وفاقی سطح پر جو بھی ہو سکتا ہے کروں گا، سندھ حکومت بھی تعاون کرے۔ اسلام آباد سے ایک وفد ساتھ آیا ہے، مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اسکولوں سے متعلق بھی مسائل توجہ طلب ہیں، سیوریج کے مسائل بھی فوری حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں سینئر اور جونیئر کا کھیل ختم ہو گیا، مل کر کام کرنا ہوگا، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کراچی کے مسائل مل کر حل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی میں اسکولز کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے، کراچی کے مختلف علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی ہو چکی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے خیزی چوک کے قریب دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شہر کے مصروف علاقے خیزی چوک میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جائے دھماکہ پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، تاہم فوری طور پر دھماکے کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ پولیس کی مزید نفری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ خیزی چوک پر یک بعد دیگر 2 دھماکے ہوئے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔